رحم کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، ونصلی ونسلم علی حبیبہ محمد خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ ماہ مبارک رمضان کے ان لمحات میں اور ان راتوں میں کوشش کی ہے کہ خدا کی اطاعت کریں اور ان فیوضات ربانی سے فیضیاب ہونے کے لمحات سے زیادہ فیض اٹھانے کی جد و جہد کی ہے، اور کسی بھی موقع پر اور کسی بھی مرحلے پر کوئی انسان کسی اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ غفلت میں نہ ہو۔ اگر غفلت میں ہوگا تو آئی ہوئی فرصت کو کیش نہیں کر سکے گا، فرصت آئے گی اور چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہوش میں ہو اور انتظار میں ہو کہ وہ فرصت آئے اور اسے میں حاصل کروں، تو پھر آئی ہوئی فرصت کو جانے نہیں دے گا، اسے حاصل کرے گا۔ غفلت سے نکلنا، ہوش میں رہنا، بصیرت پانا، یہ بھی خداوند متعال کی عنایتوں میں سے ہے کہ خدا چاہتا ہے کسی اپنے بندے کو نوازنا تو اسے بصیرت عطا کرتا ہے اور وہ غفلت سے نکل جاتا ہے۔ ہم جب احادیث معصومین علیہم السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کل تک کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ ماہ مبارک رمضان اور تزکیہ نفس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اور خصوصی طور پہ کل کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ روح انسانی کے اوپر اس ماہ مبارک رمضان کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور جب انسان بقصد اطاعت اور بقصد عبادت بھوکا رہتا ہے تو اس بھوکے رہنے کے اثرات روح کے اوپر کیا پڑتے ہیں، اس حوالے سے کل کی گفتگو چل رہی تھی۔ شروع کی گفتگو میں حضرت امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہوا پیغمبر اکرم کا ایک خطبہ کہ جو خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے وہ کچھ ذکر کیا، اور خواہش یہ تھی کہ میں اس خطبہ شعبانیہ کو پورا آپ کی خدمت میں پڑھوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ شروع کے کچھ فقرات میں نے پڑھے اور اس کا 70 یا 80% کا حصہ میں نے چھوا بھی نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ بہت اہم ہے۔ اہم اس حوالے سے ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک بصیرت رکھنے والے انسان کو کون کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے، اس کی ایک اچھی لسٹ کیا کہتے خطبہ شعبانیہ میں موجود ہے، اور اس سے بہتر کوئی لسٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور پر بیان ہوئی ہو۔ لہذا اگر ہم آگاہ ہونا چاہیں تو اس خطبہ شعبانیہ سے آگاہ رہنا چاہیے۔
خطبہ شعبانیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں نقل کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام راوی ہیں اور آپ نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے، سلسلہ کلام پہنچتا ہے حضرت امیر المؤمنین تک، اور امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں خود حاضر تھا، اور پیغمبر نے آنے والے مہینے کے حوالے سے گفتگو اس طرح سے فرمائی: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگو تمہاری طرف آ رہا ہے شہر خدا، شہر خدا تمہاری طرف رخ کرنے والا ہے، اور یہ شہر خدا اپنے ساتھ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اپنے ساتھ برکتیں، اپنے ساتھ رحمتیں اور اپنے ساتھ مغفرتیں لے کے آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر تم طالب رحمت ہو، طالب برکت ہو اور طالب مغفرت ہو تو آمادہ رہو، یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ مہینہ تمام مہینوں سے خدا کی نظر میں افضل ہے۔ آپ کی نظر میں شاید برابر ہو، یہ مہینہ دوسرا مہینہ کوئی فرق نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں یہ مہینہ باقی تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، پورا مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں باقی مہینوں کے راتوں سے افضل ہیں، اس کے لحظات باقی مہینوں کے لحظات سے افضل ہیں۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں خدا کی ضیافت میں بلایا گیا ہے، تم خدا کے مہمان ہو، ضیافت الہیہ سے تمہیں نوازا گیا ہے، اور چونکہ تمہیں ضیافت الہی میں دعوت دی گئی ہے اس لیے وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں تمہیں بھی ان میں سے قرار دیا گیا ہے جو خدا کے پاس قیمتی ہیں، قیمتی افراد خدا کے پاس جو ہیں ان میں سے تمہیں بھی قرار دیا گیا ہے۔ خدا کے پاس قیمتی افراد اس کے نمائندے ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، تمہیں اس رتبے میں رکھا گیا ہے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے منقول ایک حدیث کا حوالہ میں نے دیا کہ اس میں حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ روزہ اس طرح کا روزہ، یعنی بھوک اور پیاس اور ان چیزوں سے رک کے جو روزہ ہے، یہ روزہ گزشتہ انبیاء پر فرض تھا، امتوں پر نہیں۔ ہاں، روزے کی کوئی اور شکل تھی جو ان امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے خاموش رہنے کا روزہ، یعنی دن بھر کوئی بات نہ کرو۔ حضرت مریم جب حضرت مسیح کو لے کے اپنے قوم کی طرف واپس آئی تو یہ حضرت مریم کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو اب کیا جواب دے۔ چنانچہ خدا نے اسے بتا دیا کہ ان سے کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت مریم بچے کو لے کے آئی اور اس کی قوم کے بڑے لوگ، کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے ان بڑوں سے، وہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، خوف آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، بڑے دین کے ٹھیکیدار،
یہ ٹھیکیدار جمع ہوئے اور جس کی ترکش میں جو تیر تھا وہ چلا لیا، زبان کی ترکش میں جو تیر تھا وہ چلا دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ولا امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا نہ تمہاری ماں سرکش تھی، باپ اور ماں دونوں کے اعتبار سے وہ بہت اچھے انسان تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے بتا دے، کیا جواب دے دے؟ ایک معصوم بے خطا دوشیزہ جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کے نظر میں وہ خطا کار ہے، یعنی یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، کیا جواب دے؟ تو اس نے بتا دیا کہ میں انی صمت للرحمن، میں نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے، اشارے سے بتا دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس بچے کے ساتھ بات کر لو۔ فاشار الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے بات کر لو۔ تو ان کے بڑوں نے کہہ دیا کیا تم نے ہمیں مذاق سمجھ رکھا ہے؟ بچے سے بات کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے میں ہیں، ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسی بات کریں، کس طرح کی گفتگو کریں؟ یہ کیا سمجھتا ہے؟ چونکہ اس کی عصمت کی گواہی دینا اس بچے کے ذمے تھی، لہذا انہوں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور کہا کہ وقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا عبد ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ حالانکہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، خوب غور کریں، ابھی پیدا ہوا ہے، کوئی کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حجج الہیہ ہیں، جو خدا کے نمائندگان ہیں، ان کا اس عالم اور اس نشأت میں آنے سے پہلے ہی خدا اور ان کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ کسی اور عالم میں اس کو کتاب عطا ہوئی ہے، اس کے بنا پر فرماتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا۔ خوب، تو یہ ساری گفتگو میں نے کس لیے کی؟ اس لیے کی کہ اس زمانے میں ایک روزہ تھا، خاموش رہنے کا روزہ، وہ حضرت مریم نے رکھا تھا، اس طرح کا روزہ تھا، لیکن جس طرح کا اب روزہ ہے، یہ روزہ گزشتہ امتوں پر فرض نہیں تھا، نبیوں پر فرض تھا۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی اس روایت سے۔ اس طرح کا روزہ انبیاء رکھتے تھے، لہذا جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ فرماتے ہیں روزہ امتوں پر فرض نہیں تھا، جبکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے گزشتہ امتوں پر۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، امتوں پر نہیں، امت کا لفظ کہاں ہے؟ من قبلکم، یعنی تم سے گزشتہ انبیاء پر، جو انبیاء پر فرض تھا روزہ، وہ روزہ خدا نے یہ تمہیں کرامت بخشی ہے، یہ قیمت بخشی ہے کہ جو ان انبیاء پر فرض تھا وہ تم پر فرض کر دیا ہے، یعنی امت پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے۔ ایک اور چیز خوب توجہ فرمائیے گا، گزشتہ امتوں کی عمریں بھی طولانی ہوتی تھی، اور ان میں کوئی اگر عابد کے مقام تک پہنچنا چاہے تو 1000 مہینے وہ عبادت کرتا تھا، تب جا کر اس کو عبدیت کا مرتبہ مل جاتا تھا کہ یہ عبد ہے، یہ عابد ہے۔ اب پیغمبر کی امت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1000 سال ملے، 1000 مہینے ملے بھی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اس کی عمر تمام ہو، عمریں کم ہیں پیغمبر کی امت میں، لہذا اس مقام تک پہنچنا پیغمبر کی امت کے لیے مشکل تھا۔
اس لیے ایک روایت میں ہے، یہ برادران اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، کہ اس لیے خدا نے ایک رات ایسی رکھی کہ اس ایک رات کی قیمت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ شب قدر نا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات افضل ہے۔ گزشتہ قومیں اگر 1000 مہینے عبادت کر کے عبدیت اور بندگی تک پہنچتی تھیں تو تم ایک رات میں عبادت کر کے اس بندگی کو پا سکتے ہو۔ یہ ایک اور امتیاز ہے جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نوازا گیا ہے۔ محمد وآل محمد۔ تو یہ فضل کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے ان میں شامل کیا ہے کہ جن کو خدا نے قیمت بخشی ہے، وہ اہل کرامت ہیں۔ اور وہ اہل کرامت کون ہے؟ گزشتہ انبیاء، یعنی جو مقام ان کا تھا اس بندگی کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے، وہ مقام خداوند متعال نے بے فضل پیغمبر اکرم تمہیں بخشا ہے کہ تمہیں بھی وہی ذمہ داری اور وہی عبادت دے دی ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کے لیے تھی۔ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس مہینے میں تم سانس لے لو تو یہ تمہاری سانسوں کی آمد و رفت تسبیح کے حکم میں ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سونا، تمہاری نیند عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا عمل قابل قبول ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تم کوئی دعا کرو تو اس کا جواب ملتا ہے۔ مستجاب یعنی مرحلہ اجابت تک پہنچتا ہے، اوکے ہو جاتا ہے۔ مستجاب کے معنی یہ ہے، یعنی وہاں سے آپ کی اس دعا کے لیے اوکے، یعنی ہو گیا یہ کام، مستجاب۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس اللہ سے طلب کرو، جو کہ تمہارا رب ہے اس اللہ سے طلب کرو بنیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ۔ کیا طلب کرو؟ ان یوفقکم لصیامہ، کہ وہ تمہیں توفیق دے ان روزوں کے بجا آوری کی جو اس کے پاس قابل قبول ہیں، یعنی مقبول روزے رکھنے کی تمہیں توفیق دے۔ یہ خدا سے طلب کرو، خدا سے خود مانگو کہ پروردگارہ مجھے اس طرح کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کر جو تیرے حضور میں قابل قبول ہیں۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، بہت بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں بھی خدا کی مغفرت سے محروم رہے، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، بہت بدبخت ہے وہ انسان۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس مہینے میں جو تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی، اس بھوک اور پیاس کے لگتے وقت اسی سے تم یاد کرو کہ قیامت میں بھی بھوک اور پیاس لگ سکتی ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وتصدقوا، یہاں کے بعد میں نے وتصدقوا علی فقرائکم، جو تم میں تنگ دست ہیں ان پر مال خرچ کرو۔ پیغمبر کے دستوروں یعنی فرامین میں سے اور دستوروں میں سے ایک دستور یہ ہے کہ تصدقوا علی فقرائکم، تم میں جو تنگ دست ہیں ان پر مال خرچ کرو۔ ومساکینکم، فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر سال کے اخراجات اس کے پاس پورے نہیں ہوتے ہیں، اور مسکین اس سے بھی بدتر حالت میں ہے، رہائش کی جگہ بھی نہیں ہے۔
لباس بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، اس کے یعنی صرف کمی نہیں ہے سرے سے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو تم میں اگر کوئی فقیر، کوئی مسکین ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کھانا بیدوش قسم کا انسان ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس پر خرچ کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، بڑوں کو وقار دے دو، باوقار رکھو، بڑوں کے ساتھ باوقار سلوک کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں پر رحم کرو۔ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے رکھو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، زبان کی حفاظت کرو۔ غضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، جو چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، ان کی طرف نہ دیکھو، غض بصر کر لو۔ وعما لا يحل الاستماع الیہ اسماعہم، اور جو آوازیں، جو صدائیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، جن کا سننا جائز نہیں ہے، ان سے اپنے کانوں کو بچاؤ۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اگر آپ کو دوسروں کے یتیم نظر آئیں تو ان کے ساتھ شفقت کرو، تاکہ خدا تمہارے اوپر شفقت کرے۔ وہ بے سرپرست ہیں، ان کے سر پہ سرپرست نہیں ہے، تو شفقت سے پیش آؤ، تمہاری یہ شفقت خود تمہارے لیے شفقت بن جائے گی، خداوند متعال تمہارے لیے شفیق بنے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں کے راستے سے لوٹ آؤ۔ اگر ابھی تک کسی غلط راستے پہ چل رہے تھے تو اس راستے کو چھوڑ دو، اس سے لوٹ آؤ۔ توبہ کا درست ترجمہ غلط راستے کو چھوڑ کے واپس آنا۔ فرض کر لیں آپ کو کہیں جانا ہے، راستے میں کسی وجہ سے بھٹک گئے، جس منزل تک پہنچانے والا جو راستہ تھا اس راستے سے ہٹ گئے، کسی اور راستے پہ چلے گئے۔ اب آپ جتنا زیادہ آگے چلیں گے اتنے منزل سے دور ہو جائیں گے۔ کیا طریقہ ہے؟ واپس آؤ۔ اس واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ، یعنی خدا کی بندگی کا راستہ ہے جو آپ کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ اور جہاں کہیں آپ نے بندگی کے راستے کو چھوڑ دیا اور غلط راستے پہ پڑ گئے، اسے فوراً چھوڑ دو، اس سے واپس آ جاؤ۔ واپس آؤ اس راستے پر کہ جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ توبوا الی اللہ، خدا کی طرف پلٹ آؤ۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، نماز کے اوقات میں جب تم دعا کرنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ یہ آپ کی بے بضاعتی اور بے حیثیتی اور آپ کے نیاز کو ظاہر کرتی ہے، آپ کے ہاتھوں کو بلند کرنا، یعنی یہ باقاعدہ دستور اسلامی ہے کہ ہاتھوں کو بلند کرو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ عِبَادِهِ بَعَيْنِ الرَّحْمَةِ، اس لیے کہ نماز کے اوقات وہ بہترین اوقات ہیں کہ جن میں خدا نظر رحمت کے ساتھ اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جو خاص طور پر اوقات نماز ہیں، ان اوقات نماز میں اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے جب پیش کرو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اس لیے کہ خدا کی رحمت خاص طور پر اوقات نماز میں تمہاری طرف ملتفت ہوتی ہے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ عِبَادِهِ بَعِينِ الرَّحْمَةِ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوهُ، آپ جب مناجات کرتے ہیں خدا سے تو خدا کہتا ہے لبیک، میرے بندے کیا چاہیے؟ مناجات میں مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ میں حاضر ہوں۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوهُ،
جب اسے پکارتے ہیں تو لبیک کہتا ہے. وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، جب اس کے بندے خدا سے مانگتے ہیں تو انہیں عطا کر دیتا ہے. البتہ یہ سب چیزیں ماہ رمضان کے لیے ہیں. یہ پیکیج ہے، یہ پیکیج ماہ رمضان کے لیے ہے. ایھا الناس، یہاں تک میں نے غالباً سنایا تھا کسی نہ کسی شکل میں، زیادہ کم. اس کے بعد کا حصہ میں نے کبھی آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کیا ہے. ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہاری کرتوتوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ضائع تھوڑی ہوتا ہے. آپ اس کے اندر پھنس گئے، اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا تو اچھائیوں میں رکے ہوئے ہیں، برا کیا ہے تو برائیوں میں پھنس گئے ہیں. البتہ یہاں اشارہ برائیوں کی طرف ہے، اچھائیوں کی طرف نہیں ہے. کہ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم. مرہون رہن سے ہے، رہن گروی رکھنا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہے اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے کرتوتوں میں. ففکوھا باستغفارکم، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے. اب اس سے چھڑانا چاہتے ہو تو اس مہینے میں استغفار کرو. استغفار کرو تاکہ تم چھوٹ جاؤ. دیکھو یہ اہم کام ہے نا. انسان اپنے برے اعمال کے شکنجے میں جو پھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے. استغفار کرو. وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور تمہاری پشت پر گناہوں کا بار لدا ہوا ہے. تمہارے پشتوں کے اوپر گناہوں کا بار ہے جو لدا ہوا ہے. اس لدے ہوئے بوجھ سے اور بار سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو طولانی سجدے کرو. فَخَفِّفُوهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، طولانی سجدوں کے ذریعے سے اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالصَّاجِدِينَ. یاد رکھو کہ خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ مصلین اور ساجدین کو عذاب نہیں دے گا. مصلین یعنی نماز پڑھنے والے، خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے والے، خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے والے. نماز در حقیقت خدا سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. ساجدین سجدہ کرنے والے. سجدہ یعنی اپنے آپ کو آخری درجے تک گرا کر اس کی بلندی کا اعلان کرنا. خدایا میں بے حیثیت ہوں، اور جو قدر و قیمت اور جو رفعت اور بلندی ہے وہ تیرے لیے زیبا ہے. آپ اس حالت میں جا کر خدا سے مانگو کہ وہ تمہارے پشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس بوجھ سے تمہیں آزاد کر دے. ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرہ لما مضی من ذنوبہ. لوگو، یہ ماہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال ہیں، انسان کو کرنا چاہیے. لوگو، جو کوئی اس مہینے میں ایک مومن کو بھی افطار کرائے گا، من فطر منکم صائما مؤمنا، ایک مومن کو بھی افطار کرائے گا تو یہ اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا. کان لہ عتق رقبۃ عند اللہ، خدا کے پاس ایک غلام کو آزاد کرانے کا جو ثواب ہے اتنا ثواب اس ایک افطاری میں تمہیں دے دیا جائے. ایک مومن کو افطار کرانے پر
ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اور جتنے مومنین کو آپ افطار کرائیں گے اس حساب سے اتنے غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب. یہ ایک حصہ. وَمَغْفِرَةً لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، صرف غلام آزاد کرانے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کے گزشتہ زندگی میں جو گناہ اس نے کیے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے. اللہ اکبر! کیا خدا کریمانہ عطا فرما رہے ہیں، یعنی کیا عطا کریمانہ ہے. مختصر عمل اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا اجر. غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی مل گیا اور گناہوں سے رہائی بھی مل گئی. کان لہو بذلك عند الله اتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك. کسی نے پوچھا اسی محفل میں، کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی ایسا تو نہیں کر سکتا ہے. آخر وہ زمانہ تنگ دستی کا زمانہ تھا، خود ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی کو کیا افطار کرائیں. ایسے لوگ زیادہ تھے، تنگ دستی زیادہ تھی. لہذا جب لوگوں کو کھلانے کی بات آ گئی تو کسی نے سوال اٹھا دیا، یا رسول اللہ ہر کوئی یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء. تم اپنے دل میں خدا کے اس عذاب سے بچنے کی نیت کرو کہ خدا مجھے بچائے، اور اس بچنے کی نیت کے ساتھ ایک گلاس پانی ہی پلا دو. کھلانا ضروری نہیں ہے، کہیں سے پانی لا کے پانی ہی پلا دو، کیونکہ تم یہ جو پانی پلا رہے ہو اس کی رضا کے لیے ہے، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جب اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پانی پلاؤ گے یہی کافی ہے. فقال اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء واتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آتش جہنم سے بچنے کی نیت کرو اور اس نیت کے ساتھ کھجور کا ایک آدھا حصہ ہی کھلا دو کسی کو، آدھا حصہ کھجور کا لے جا کے کسی کو کھلا دو. مہم یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں، مہم یہ ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کون سی نیت ہے. قیمت اس نیت کی ہے، اس خرچ ہونے والے مال کی قیمت نہیں ہے. اس کے بعد مجھے خوف ہے کہ میں آج پورا نہ کر پاؤں، لیکن میں کروں گا، ہر حال میں اس کو بیان کروں گا، اس پورے کو. ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. لوگوں، اس مہینے میں جس کا اخلاق اچھا ہو، خاص طور پر اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر کرے. اب گزشتہ مہینے میں جیسا بھی تھا، باقی دنوں میں جس طرح کا بھی تھا، اگرچہ اس میں بھی حسن اخلاق کی تاکید ہے، اس میں باقی دنوں میں بھی، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر کرے. تو جس دن صراط پر چلنے والوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے وہاں پر یہ اپنے پاؤں کو جما کے گزر سکے گا. برادران، بعض دفعہ ہم اپنے ماتحتوں پر، ملازمین پر یا اپنے گھر کے افراد پر کچھ حد سے گزر جاتے ہیں، کچھ نامناسب باتیں اپنی زبان پر لے آتے ہیں، کچھ وہ کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر آپ بندگی کرنے کی نیت سے ہیں، خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف افطار کرا کے، صرف استغفار کر کے، صرف تلاوت قرآن کر کے، صرف روزہ رکھ کے نہیں، اس عمل کے ذریعے سے بھی، یعنی اپنے بیہیویئر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا رکھو کہ وہ آپ کو دیکھیں اور لطف پائیں.
लुत्फ पाएं। आपके घर के अफराद के साथ, और सबसे बेहतर तो घर के अफराद हैं, बीवी बच्चे रिश्तेदार जितने भी हैं घर के, वो आपको देखें तो उन्हें लगे कि हम बहिश्त में आ गए हैं। आपने मोहसिन कराती का नाम सुना है? आप में से बहुत सुना होगा। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और बिल्कुल सादगी में बातें बयान करते हैं। कोई हा हू और उछल कूद उसकी तकरीर में बिल्कुल भी नहीं होती है। बिल्कुल सादा सादा बोर्ड पर लिखते हैं और सादा बातें बयान करते हैं, बहुत हकीमाना बातें। वो कहते हैं कि आप अपने घर को जहन्नम भी बना सकते हैं, जन्नत भी। और पता है जन्नत और जहन्नम की निशानियां क्या हैं? वो खुद बयान करते थे। जहन्नम यह है कि कुल्लमा दखलत उम्मतुन लअनत उख्तुहा, जब एक गिरोह और एक जमात को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उसी तरह की एक जमात पहले से मौजूद है नीचे, वो उन पर लानत करेगी, तुम्हारी वजह से हमें आना पड़ा जहन्नम में। और ये कहेंगे तुम्हारी वजह से हमें जहन्नम में आना पड़ा। ये उन पे लानत करेंगे, वो उन पे लानत करेंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू। अच्छा, ये एक निशानी, जहन्नम की एक निशानी है। बहिश्त की एक निशानी, बहिश्त में कोई दाखिल होगा, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जब ये दाखिल होगा तो अंदर मौजूद जो अफराद हैं वो कहते हैं वेलकम, खुशामदीद, आ गए, वेलकम, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। यानी खिली हुई बाछों के साथ, खुले हुए चेहरे के साथ, और उनको वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे ये दो खुसूसियतें आप अपनी ज़िंदगी में नोट कर लें। आपके घर में जाने की वजह से आप कहें तुम्हारी वजह से खराबी हुई, वो कहे तुम्हारी वजह से खराबी हुई, अगर ये कैफियत है मुतमईन हो जाओ, जहन्नम की निशानी है। लेकिन आपके घर में जाने की वजह से घर में खुशहाली आती है, घर के लोग खुश होते हैं, वो आपको वेलकम करते हैं, आप उन्हें वेलकम करते हैं, मुतमईन रहो, ये बहिश्त है। तो यही चीज देखो पैगंबर अकरम इसी की ताकीद करते हैं। आप अपने मातहतों के साथ खुश अखलाक बने। और दिनों में अगर फर्ज कर लें खुदा की तौफीक से महरूम भी हो, खुश अखलाक नहीं भी हो, तो इस महीने में खुश अखलाक बनो, खुदा के लिए खुश अखलाक बनो, बेक़स्द इताअत खुश अखलाक बनो, अपने मातहतों के साथ अखलाक के साथ पेश आओ। मामूलन क्योंकि हमारा मुआशरा मेल डोमिनेंसी का मुआशरा है, तो बदअखलाक़ी की निस्बत मर्दों की तरफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ ख़वातीन भी अगर किसी कहीं पर उनको बालादस्ती हासिल हो तो वो भी कोई अच्छी अखलाक की नहीं होती है। वाकई सब बात बराबर है। तो बहरहाल जो भी हो, जहाँ पर भी हो, जिसके इख्तियार में दूसरे रहते हैं तो अच्छी तरह से पेश आ जाओ। खुदा यही चाहता है, पैगंबर यही चाहते हैं। अय्युहन्नास मन हसन मिनकुम फी हाज़ा शहर खुल्क़ुह कान लहू जवाज़ुन अला सिरात यौम तज़िल्लुल अक़दाम। वमन खफ़्फ़फ़ फ़ीह अम्मा मलकत यमीनुह खफ़्फ़फ़ल्लाहु अलैहि हिसाबह। अपने गुलामों से हिसाब लेते वक्त जो कोई सख्ती न करे, खुदा भी उसके साथ क़यामत में हिसाब लेते वक्त सख्ती नहीं करेगा। देख रहे हैं बरादरान, हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है चहल हदीस, वो किताब पढ़ लें, बहुत खूबसूरत किताब है। वहाँ उन्होंने बयान किया है कि जहन्नम ऐसा नहीं है कि खुदा कोई मुंतकिमुल मिजाज है और इंतकाम लेने की नीयत से तेरी ऐसी की तैसी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हें आग में जलाऊंगा। ऐसा नहीं है। खुदा रहीम है, करीम है, वो किसी को जलाने की नीयत से आग बनाता नहीं है। जहन्नम मेरे और आपके किए हुए अमाल हैं, खुद मेरा अपना अमल है। और ये बात इन तमाम बातों से नजर आती है। देखो कहता है कि तुम दूसरों के यतीमों पर रहम करो, शफकत करो,
خدا تم پر رحم کرے گا اور شفقت کرے گا. یعنی مجھے لگتا ہے کہ خدا کی رحمت اور شفقت حاصل کرنا خود میرے ہاتھ میں ہے. میں دوسروں کے ساتھ جو کروں گا وہی میرے ساتھ ہوگا. اور یہاں پر کیا غلاموں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آؤ, خدا تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا. یہاں پھر وہی بات ہے, آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا کرو. بعض روایات میں ہے کہ جو فشار قبر کے حوالے سے جو احادیث ہیں, قبر میں جو سختی پیش آتی ہے, قبر کا مثلا دبوچنا انسان کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ماتحتوں کو دبوچے رکھا ہے, سختی میں رکھا ہے, تو فشار قبر ہے. وہ آپ کا اپنا عمل ہے. آپ اچھی طرح پیش آئیں, کوئی فشار قبر نہیں ہوگی. فشار قبر نہیں ہے. جو دوسروں کو اچھی ریلیکسیشن دینے والا, سہولت دینے والا, اس کے لیے فشار قبر نہیں ہے. ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حوالہ دے کر حدیث میں بھی اس کا بیان ہوا ہے. تفصحوا یفصح اللہ لکم. لوگوں کو سپیس دو, انہیں موو کرنے کی گنجائش رکھو, بند مت کرو لوگوں کو. ادھر سے ادھر سے سختی کر کے اس کو ہلنے نہ دیا آپ نے, ایسا نہ کرو. ان کو سپیس دو, اور جب تم دوسروں کو سپیس دو گے تو خدا تجھے سپیس دے گا. تفصحوا یفصح اللہ لکم. ان تمام باتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارا جہنم اور ہماری جنت سب میرے اپنے اعمال ہیں, کہ میں اپنے جہنم کو بھی میں خود ہی بنا لیتا ہوں اور اپنی جنت کو بھی میں خود ہی بنا لیتا ہوں. وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک مرتبہ پھر یتیم کی یاد آ گئی پیغمبر کی حدیث میں. جو کسی یتیم کو قیمت بخشے گا, یعنی اس کے ساتھ ایسا پیش آئے جیسے کسی قیمتی انسان کے ساتھ پیش آتا ہو, ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا, ہم کسی بڑے گھرانے کا بچہ ہو تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں, آپ یتیم کے ساتھ ایسے پیش آئیں. جب اس کو کرامت بخشیں گے, اسے قیمت دے دیں گے, تو خدا تجھے قیامت کے دن تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا جیسے تم خود بہت قیمتی ہو. خدا کا سلوک آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. پھر وہی, یعنی تم جو کرو گے وہی خدا تمہارے ساتھ کرے گا. پھر وہی بات آ گئی. اب دیکھو یہ جا بے جا یہی چیز نظر آئے گی آپ کو. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ. جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس مہینے میں روابط جوڑے, اگر پہلے کسی وجہ سے وہ آپ سے ناراض بھی ہوئے ہیں یا آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں, تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں, تو اس مہینے میں جاؤ اور ان سے جوڑ لو. جب آپ اس مہینے میں صلہ رحم کریں گے تو خدا قیامت کے دن نظر رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئے گا. تم نے جوڑا ہے, اب میں اپنی رحمت تمہارے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. اور جو کسی مستحب نماز کے لیے تلاش کرے اس مہینے میں بہت ساری نمازیں مستحب ہیں, ان مستحب نماز کی بجا آوری کے لیے تلاش کرے تو خدا قیامت کے دن اس کے لیے تحریر لکھ کے دے گا کہ یہ آتش جہنم سے آزاد ہے. براءۃ من النار, یہ آتش جہنم سے آزاد ہے. یعنی دیکھو کتنے بینیفٹس ہیں ماہ مبارک رمضان کے, بینیفٹس کتنے ہیں, یعنی کتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں. وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ. جو کوئی اس کے اوپر موجود کسی ذمہ داری کو نبھائے, ذمہ داری نبھانا تو ویسے بھی واجب ہے, کسی بھی قسم کی ذمہ داری جو میرے اوپر ہے اس ذمہ داری کو نبھائے تو خدا 70 ذمہ داریوں کو نبھانے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے. یہاں آپ نے ایک ذمہ داری نبھائی اور 70 ذمہ داریوں کو نبھانے کا جو ثواب ہے وہ خداوند متعال عطا فرمائے گا. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ,
वमन अक्सर फ़ीही मिनस्सलाति अलैया फ़क़लल्लाहु मीज़ानहु यौम तख़ुफ़्फ़ुल मवाज़ीन। नोट कर लें इसको भी, जो कोई इस महीने में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़े, वही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये दुरूद कसरत के साथ में मुझ पर दुरूद पढ़े, तो क़यामत के दिन उसके तराजू में अगर अमाल का वज़न कम है तो इन दुरूदों को ढाला जाएगा और उसका वज़न बढ़ जाएगा। वमन कसरा फ़ीही अलैया बिसलातिन, मेरे ऊपर जो इस महीने में सलवात पड़ेगा कसरत के साथ, फ़क़लल्लाहु मीज़ानहु यौम तख़ुफ़्फ़ुल मवाज़ीन, जिस दिन वज़न हल्के हो जाते हैं उस दिन खुदावंद मुताल उसके मीज़ान को सकील बना देगा, यानी इन सलवातों का सवाब उसमें डाल दिया जाएगा और सकील हो जाएगा। वमन तला फ़ीही आयतन मिनल क़ुरआन, बहुत अहम है, और जो कोई इस महीने में एक आयत की तिलावत करे, कान लहू मिस्लु अज्र मन खतमल कुरान फी गैरिही मिन अश्शुहूर, इस महीने के अलावा महीनों में खत्म कुरान करने का जो सवाब था वो इस महीने में एक आयत पढ़ने वाले को उतना सवाब दे दिया जाएगा। तो कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं हज़रत आयतुल्लाह। बस इसके बाद कुछ थोड़ा सा रहता है उसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम है, नहीं थोड़ा भी नहीं, काफ़ी है। हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं कि मंथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, माह मुबारक रमज़ान को, फुर्सतों का महीना, बस डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए होशियारी चाहिए। बाज़ लोग फ़र्ज़ करने की बस स्टॉप पे खड़े हैं, फलां जगह तक जाना है और वहाँ तक जाने के लिए इस नंबर की गाड़ी गुजरेगी, ऐसे मदहोश होके बैठा, वो गाड़ी आई और गुजर गई। अब गुजर गई तो ख़त्म, अब बैठे रहो, वो गुजर गई, जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आती आप जा नहीं सकते हैं। ये है अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना। माह मुबारक रमज़ान आए और आप ऐसे ही रहें, कुछ करें नहीं, यानी इताअत के महीने में खुदा की तरफ मुल्तफित ही नहीं है, खुदा की तरफ तवज्जो ही नहीं है, तो फिर बैठे रहो। ये जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सब के सब आपके हाथ से चली गई। लेकिन अगर कोई होशियार इंसान हो तो वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने की कोशिश करेगा। परवरदिगारा हमें दीनी बसीरत अता फरमा। खुदाया जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं उनमें से हमें करार दे दे। परवरदिगारा जिनके रोज़े इस महीने में कबूल हुए हैं हमें उन मकबूल रोज़े रखने वालों में शामिल फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़मान के ज़ुहूर के लिए जो लोग तलाश करते हैं खुदाया हमें उनमें शामिल फरमा। परवरदिगारा उनके ज़ुहूर के अय्याम को करीब से करीब तर फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह आगा साहब का एक बहुत ही पुरमग़ज़ दर्स हमारे लिए उन्होंने आज यहाँ पे फरमाया। किसी भी अगर ब्रादर या ख्वार के कुछ सवाल हैं, लेकिन आज सवालात का वक्फ़ा थोड़ा मुख्तसर रखा जाएगा, तो अगर किसी का कोई सवाल हो दर्स से मुताल्लिक़ तो बता दें, तो आगा साहब इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब देने की कोशिश फरमाएंगे। एक सवाल है। सवाल है तो करें, सवाल बनाए नहीं। बाज़ दफ़ा सवाल बनाए जाते हैं, वो ना करें। सवाल है तो ज़रूर करें। ये सवाल बनाया हुआ नहीं है, ये है सवाल। चूँकि मेरे पास कोई तकरीबन 20 लोग काम करते हैं। आपने मातहत की बात की। उमूमन ये देखा गया है कि जब आप सहूलत देने जाते हैं तो उसका मिसयूज़ होता है, मातहत उसको गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। सिस्टम आपको कहता है कि लेट से कि 9 बजे आना है और आप उसको सहूलत देने जाते हैं, वो 10 बजे आराम से आ रहा होता है। उस एक की वजह से पूरा माहौल ख़राब होना शुरू होता है। उस सूरत के लिए क्या हुक्म है? हेलो, बहुत खूबसूरत सवाल किया आप, खूब अच्छी तरह गौर करें। मैंने ये नहीं कहा
کہ آپ سسٹم کو فالو نہ کریں، ہرگز نہیں. سسٹم پر سختی سے عمل کرو لیکن اپنا رویہ اچھا رکھو. رویہ اچھا رکھنا کوئی اور چیز ہے، سسٹم کو وائلیٹ کرنا کوئی اور چیز ہے. وائلیشن کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. 9 بجے آنا ہے تو 9 بجے آنا چاہیے، ختم. اگر کوئی نہیں آتا ہے تو نہ آنے والے کے ساتھ آپ کا رویہ کئی قسم کا ہے. ایک دفعہ تو 10 اتنی موٹی موٹی گالیاں بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ ان سے کہیں بھائی آپ کا ٹائم یہ تھا فلاں ٹائم، اور اس ٹائم میں چونکہ آئے نہیں ہیں، میں مجبور ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ ڈیریل ہو جائے. سسٹم چلتا رہے، اور سسٹم کو چلانے کے لیے کبھی کبھی سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. انشاءاللہ آپ کل سے اپنے وقت پہ آئیں گے. آج جیسے بھی ہوا ہے آپ نہیں آئے ہیں، نہ آ سکے ہیں تو میں آپ کو ابھی یہ فرصت نہیں دے سکتا ہوں. آپ بات اچھی طرح کریں. بس یہ نہیں ہے کہ ان کو مثلا فرض کر لیں کہ اس قانون کو توڑ دیں اور اب خوش اخلاق بننے کے لیے ان کو لکھنا، یہ کسی نے نہیں کہا. آپ بالکل اصولوں کے مطابق چلیں، اخلاق اچھا رکھیں. اور زیادہ تر جو ہے نا وہ بہرحال ماتحتوں میں بھی ہے یہ، اور گھر میں زیادہ خیال رکھیں. ماتحتوں میں بھی، وہاں پر بھی، یعنی ان کو بے توقیر نہ بنائیں، ان کو بے حیثیت نہ کریں. ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو عزت دے دیں، لیکن یہ کہ قوانین کے مطابق، قوانین کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو. کوئی اور سوال کسی کا؟ آج اور سوال نہیں ہے. میں گزارش کروں گا، برادر علی رضا کی والدہ سخت علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے، میری اپنی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے کچھ اور نام میرے پاس آئے تھے. آصف بھائی کی اہلیہ بھی، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی. ان تمام مومنین کو جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے طفیل بہترین صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اس کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات.